پی ٹی آئی کے اندر نوجوان ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کے خواب اس نے چرائے، آپ کے 3 ساڑھے 3 سال اس نے چرائے، آپ لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے دکھائے، جھوٹے خواب دکھائے، وہ جب پورا نہیں کر سکا تو وہ آپ کو میدان جنگ میں بلکہ ایک بہت بڑے اندھیرے کنویں میں دھکیل رہا ہے۔ وہ آپ کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ دست گریبان کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے والدین تانوں میں، کورٹ کچہریوں میں ایف آئی آر لینے کے پھر رہے ہوں گے۔ عمران خان سے سیدھی سادھی صرف حکومت چھین لی گئی، 3.5 سال 4 سال ان کو حکمرانی کا موقع ملا، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر سکے۔ وہ فرا گوگی کو انہوں نے ماشاءاللہ مالدار بنایا، وہ بن گئی۔ انہوں نے جتنا کوئی 65 کے قریب امریکی شہری اس کی حکومت میں یا تو ایڈوائزر تھے یا مشیر تھے یا مشور معاون خصوصی تھے یا جو ہیں اہم اداروں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز تھے، چیئرمینز تھے۔ یہ 65 کے قریب تو امریکن وہ خود لے آیا تھا۔ اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کو کسی چور کی تلاش تھی تو فرا گوگی دبئی میں تھی، ان کو فرا کے پیچھے جانا چاہیے تھا، وہاں کسی مال میں ڈھونڈنا چاہیے تھا جہاں کروڑوں روپے لے کے گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 3 ساڑھے 3 سال میں ماں سوائے کوئی کارکردگی دکھانے کے، ملازمتیں دینے کے، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے یا ملک کو جو ہے تکلیف اور مشکلات سے نکالنے کی بجائے، ماں سوائے ایک گندی کلچر کے، بد تہذیبی کے، بد زبانی کے، بد اخلاقی کے، ناچنے اور گانے کے سوا انہوں نے سیاست میں کوئی اور نیا فکر نہیں دیا۔ شاہ زین بگٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے بلوچستان کے لوگ ایک ہیں، بلوچ، پشتو، ہزارہ، اردو بولنے والے، یہاں پر سندھی سرائکی دوسرے اقوام رہنے والے، ہم سب کے ہم ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ سیاست سے بالاتر ہو کر ہم نے اپنی عورتوں کی عزتوں کا تحفظ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں ایک خاتون کو اس طرح روزے رسول میں اکیلے دیکھ کر چیخنا چلانا، یہ تہذیب کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور 27ویں کا جو دن تھا، جس دن پوری دنیا کی نظریں، امت مسلمہ کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف ہوتے ہیں، جہاں پر پوری دنیا جاتے ہیں، اپنے غم اور اپنے تکالیف اور مشکلات کو بیان کرتے ہیں اور وہاں سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 27ویں کے دن وہاں پر ایک بالکل دانستہ منصوبے کے تحت گزشتہ 10-15 دن سے جو دانستہ منصوبہ بنایا گیا تھا، شیخ رشید کی، فواد چودھری کی یا پی ٹی آئی کے دیگر جو الڑباز سیاسی قیادت ہے، ان کی جو سربراہی میں ایک اس طرح کا پلان منصوبہ بنایا گیا تھا کہ روزہ رسول میں وہاں پر جو پاک ملک کی سیاسی قیادت ہے، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ جاتے رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی منصب پر ہوں یا انتظامی منصب پر ہوں نہ ہوں، یہ ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس کے بس میں جس میں توفیق ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے، کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال دانستہ طور پر جب 27ویں کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حرکت کی گئی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام کی تاریخ میں، مکمل اسلام کی تاریخ میں بہت بہت بڑے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں، لیکن اس طرح کی جو بد تہذیبی کی، الڑ بازی کی، اس طرح کی توہین آمیز جو ایک کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں نے اور پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے کہنے پر، اس کی مثال نہیں ملتی اور ہم سب اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے یا یہ جو نئی تہذیب، بد تہذیبی جو آپ پر پاکستان کی سیاست میں متعارف کروانا چاہتے ہیں، اس کا آغاز انہوں نے 3 اپریل کو نیشنل اسمبلی سے کیا، جہاں پر انہوں نے اسپیکر نے جو ہے صرف آئین کی، نہ صرف آئین کی دھجیاں اڑائیں، اس کے علاوہ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کی جس طرح توہین کی۔ پھر اس کا ایک دوسرا جو مرحلہ تھا وہ 16 اپریل کو آپ نے لاہور میں جو ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی میر دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح ان کے بال کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر تربیت یافتہ بد تہذیب ایک گروہ ہے جس کو انہوں نے تربیت کی ہے، اور ان کے خیال میں ہم سیاست پہ اس طرح قابض ہوں گے، ہم لوگوں کے دل اور دماغ پر قابض ہوں گے، لوگوں کو خوف اور راز کا شکار بنائیں گے، لوگوں کو سیاست سے دور رکھیں گے۔ لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کی جتنی بھی بالخصوص سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے جمہوری وطن پارٹی کے دوستوں کی جو ہے، سب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر ان کے گھر آئے ہیں۔ یہ ان کے آباء و اجداد کی تصویریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر سینکڑوں سالوں سے جب بلوچستان میں ہم نے سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ روایات کی سیاست کی ہے، ہم نے اخلاق کی سیاست کی ہے، ہم نے تہذیب کی سیاست کی ہے، ہم نے اقدار کی سیاست کی ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاست کے ویسے بھی پولیٹکس کے بنیادی اصول جو سیاست کے ہوتے ہیں، وہ تو اخلاقیات ہے، وہ تو تہذیب ہے، وہ تمدن ہے، وہ جو ہے اچھی گفتگو ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے 3 ساڑھے 3 سال میں ماں سوائے کوئی کارکردگی دکھانے کے،
मुलाजमतें देने के, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के, या मुल्क को जो है तकलीफ़ और मुश्किलात से निकालने की बजाय माँ सिवाय एक गंदी कल्चर के, बद तहजीबी के, बद ज़ुबानी के, बद अखलाक़ी के, नाचने और गाने के सिवा उन्होंने सियासत में कोई और नया फ़िक्र नहीं दिया। जो पाकिस्तान के अंदर रही सही हमारी कमज़ोर सी जमहूरियत थी, उसमें भी जिस तरह की बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा वो कर रहे हैं, इसको मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में इसको कंडेम किया गया है, इसकी मज़म्मत की गई है। और हम आज बिलखुसूस आए हुए हैं, शाहज़ैन बुगटी साहब हमारे भाई हैं, हम सारे बलूचिस्तान के लोग एक हैं, बलोच, पश्तून, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले, यहाँ पर सिंधी सराइकी, दूसरे अक़वाम रहने वाले, हम सब के हम एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सियासत से बालातर होकर हमने अपनी औरतों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने सियासी अकाबरीन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, हम हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम इसको बलूचिस्तान की तौहीन समझते हैं। हम इसको, चाहे उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम समझते हैं एक ख़ातून को इस तरह रोज़े रसूल में अकेले देख कर चीखना चिल्लाना, ये तहज़ीब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। अगर PTI के वर्करों को किसी चोर की तलाश थी तो फ़राह गोगी दुबई में थी, उनको फ़राह के पीछे जाना चाहिए था, वहाँ किसी मॉल में ढूंढना चाहिए था जहाँ खरबों रुपए लेके गया है इमरान खान और उसकी मोहतरमा जोजा का। वो उनको बलूचिस्तान के रोज़े रसूल में जाकर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और इसका फ़ैसला हवाम करेंगे कि कौन किसने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचाया। तो हम तमाम सियासी जमातें एक दफ़ा फिर, अगर PTI के कारकुनों ने या PTI ने इसके बाद भी इस तरह की गैर अखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, बलूचिस्तान की बिलखुसूस और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर हम उनका हर फोरम पर अखलाक से मुकाबला करेंगे, तहज़ीब से मुकाबला करेंगे, तमद्दुन से मुकाबला करेंगे, अदब से मुकाबला करेंगे। हमने बेअदबी सीखी नहीं है और ना हम अपने कारकुनों को बेअदबी का कहेंगे। हम तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करते हैं और बाद में हम इसका जो भी सियासी तौर पर हमारी सियासी जमातों ने फ़ैसला किया, हम अपना इस सिलसिले में फ़ैसला जो है महफूज रखते हैं कि इसके हवाले से हम PTI के लीडरशिप को इसका जवाब कैसे दें। और आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं, माशरा सिविल वार की तरफ नहीं जा रहा है, इसका क्या हल है? पहली बात तो ये है कि जिस तरह उन्होंने ये जो रोज़े रसूल में ये वाक़या जो वहाँ पे पेश हुआ है, मेरे ख़्याल सऊदी हुकूमत ने भी इसका नोटिस लिया है, उनके भी बड़े सख्त कवानीन हैं इस एहतराम के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी मेरे ख़्याल में इस सिलसिले में उनके साथ रब्ता किया है। जो लोग पाकिस्तानी शरीयत के आमिल हैं उसमें मुलविस पाए गए, मेरे ख्याल वहाँ पे भी उनको सज़ा मिलेगी, यहाँ पर भी। और इस साजिश के पीछे जितने भी लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। आप लोगों ने ख़ुद देखा होगा 2-4 दिन पहले शेख रशीद ने बिल्कुल यही बात वाज़ेह तौर पर कहा था कि देखना उनके साथ मदीना में, उनके साथ मक्के मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में उनके साथ क्या होने वाला है, या वो जहाँ पर भी जाएंगे उनके साथ क्या होगा। आपको याद होगा कि कोई 2 महीने पहले इमरान खान ने इस हद तक भी सिर्फ 1-2 ख़वातीन जो वहाँ से उनकी PTI से उनसे उन्होंने इख्तिलाफ़ राय रखा, उनके बारे में इस हद तक कहा कि इनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये ज़हनी तौर पर मखबूतुल आवाज़ है। हम सियासी लोग हैं, हमारे पास दिन में 10 लोग हमारी पार्टी में शामिल होते हैं, 5 लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। हमने आज तक जाके किसी के दरवाजे के सामने जो है उनके गेट नहीं तोड़े हैं, हमने जाके वहाँ पर डोल नहीं पीटे हैं, हमने किसी का गेट नहीं पलांदा है, हमने किसी के पीछे कुत्ते और बिल्लियाँ नहीं भेजी हैं जिस तरह PTI वाले करते हैं। सियासत इसका का तो नाम नहीं है। सियासत में लोग आपके साथ आपके मौक़िफ़ से हिमायत भी कर सकते हैं, आपके मौक़िफ़ की मुखालफत भी कर सकते हैं, लोग आपसे इख्तिलाफ़ राय भी रख सकते हैं। अगर इख्तिलाफ़ राय की बुनियाद पर इस हद तक आप लोगों के पीछे जाएंगे, ये तो बिल्कुल मुल्क में अनारकी की सूरत यार वो पैदा करने चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान का तो अपना कोई स्टेक है नहीं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, और बिलखुसूस क्योंकि मुल्क में एक बहुत जज्बाती माहौल है, वो नौजवानों को नौकरी नहीं दे सके। मैं बिलखुसूस वो पश्तून, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी जो भी PTI के अंदर नौजवान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपके ख्वाब इसने चुराए, आपके 3-3.5 साल इसने चुराए। आप लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों को झूठे वादे दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए, वो जब पूरा नहीं कर सका तो वो आपको मैदान जंग में बल्कि एक बहुत बड़े अंधेरे कुएं में धकेल रहा है। वो आपको दूसरी सियासी जमातों के साथ दस्तगिरेबान करना चाहता है। आपके वालिदैन तानों में, कोर्ट कचहरियों में FIR लेने के फिर रहे होंगे, आपकी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में नहीं होंगे। ये इमरान खान का पाकिस्तान है जो देना चाह रहा था, नया पाकिस्तान, वो सबको दे के गया है। हमने यहाँ पर माशाल्लाह के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, तहरीकें चली हैं। आज तक किसी के मुँह से नवाब अकबर खान बुगटी से लेकर सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब हो, अब्दुल समद खान अचकज़ई साहब हों, बादशाह खान मरूम हो, और इसके अलावा नवाब खैर बख्श खान मरी साहब हैं, गौस बख्श बिजंजो साहब हैं, ये सारे लोगों ने 40-40 साल जेल में काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मुखालफिन के बारे में उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला है। इमरान खान से सीधी सादी सिर्फ हुकूमत छीन ली गई, 3.5 साल 4 साल उनको हुक्मरानी का मौका मिला,
وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر سکے. وہ فراگوگی کو انہوں نے ماشاءاللہ مالدار بنایا, وہ بن گئی. انہوں نے جتنا کوئی 65 کے قریب امریکی شہری اس کی حکومت میں یا تو ایڈوائزر تھے یا مشیر تھے یا مشور معاون خصوصی تھے یا جو ہیں اہم اداروں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز تھے, چیئرمینز تھے. یہ 65 کے قریب تو امریکن وہ خود لے آیا تھا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی معید یوسف جو اس نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, اس کا پالیسی اسپیشل ایڈوائزر جو نیشنل سیکیورٹی تھا, وہ امریکن شہری تھا. اس نے اس کا کہ تو امریکہ کے خلاف یا اس کے خلاف اگر اس کو جہاد کا شوق ہے, ابھی بھی ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں بہت سی جگہ پر اگر جہاد چل رہے ہیں, پگڑی پہن لے, جا کے بندوق اٹھائے اور جا کے جہاد کر لے. لیکن یہ حکمرانی کم از کم اس نے جس طریقے سے طرز سے وہ کر رہا ہے, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف. دوسری بات رہی جو قاسم سوری پہ حملہ ہوا یا قاسم سوری کے حوالے سے رد عمل, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم بلوچ پشتون سیاست میں یا اس بلوچستان کی روایت بہت ہی اہمیت کے عامل ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پولیٹیکل ڈیلیکیسی یا اس کے کیا کہتے ہیں کہ حساسیت کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ بلوچستان کی سیاسی رہنماؤں کو, ہم جب اسلام آباد میں جائیں گے, ہماری اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے, ہمارے اتنے بڑے زیادہ لوگ نہیں ہیں, ہم جائیں کوئی ہم پر وہاں پہ گالیاں کسے, کوئی ہمیں چور کہے, کوئی آ کے ہمارے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے میریٹ میں کیا, شروع تو انہوں نے میریٹ سے کیا تھا, تو یہ قاسم سوری پہ آنا تھا. یہ قاسم سوری کو اور اس کو اپنا عمران خان کو, ان کی سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ آ کے قوم سے معافی مانگے. جو روضہ رسول میں جو مسجد نبوی میں ہوا, اس کے اوپر آ کے معافی مانگے, لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے. وہ اپنے کیا کہتے ہیں ننگے پاؤں آ کے یہاں پر بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگے. وہ جا کے مریم اورنگزیب کے گھر پر جا کے معافی مانگے. جب تک وہ معافی نہیں مانگتے ہیں, عوام کا رد عمل آتا ہے. اس کو یہ کوئی پلان نہیں تھا. شاہ زین بگٹی صاحب میرے خیال میں اسی دن جو ہے مدینہ منورہ میں تھے, ان کے بھائی ڈیرہ بگٹی میں تھے. ان کے جو 20-25 لوگ وہاں پہ اگر کسی دور جماعت کے بھی ہوں گے, نون کے بھی ہوں گے, کیونکہ قاسم سوری نے مورد الزام نون کے لوگوں کو ٹھہرائے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ہو, رد عمل ایسی چیز ہے جو آتی ہے اور آ سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں گے, سب سے بڑا نقصان ان کا ہوگا. ہمارے سب کے کارکنوں نے جیلیں دیکھی ہیں, ڈنڈے دیکھے ہیں, کوڑے دیکھے ہیں, FIR دیکھے ہیں, کورٹ دیکھے ہیں, کچہری دیکھے ہیں. ہمارے بڑے غریب کارکن ہیں, ہمارا کوئی برگر کارکن نہیں ہے, ہماری کوئی برگر فیملی سے نہیں ہے. اگر بعد میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ سڑکوں پر, گلی کوچے چوراہوں پر اور ہوٹلوں میں اگر اس کو لے جانے کی کوشش کی گئی, تو پی ٹی آئی کے برگر جو کارکن ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے. ہمارے غریب بیچارے کارکن جو ہیں وہ کسی بھی صورتحال تک جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم نہ اس صورتحال تک کسی کو جانے کی جو ہے مشورہ دیں گے, نہ کہیں گے. ابھی بھی ہم اپنے ورکروں سے, اپنے کارکنوں سے, چاہے وہ جمہوری وطن پارٹی کے ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہیں, PDM میں شامل اتحادی ہماری جماعتوں کے ہیں, HDP ہے, ہمارے جمعیت علماء اسلام ہے, مولانا لونی صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, کوئی بھی ہو, ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ روزہ رسول کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے, انہوں نے جو ہے جو مدینہ منورہ میں کیا ہے, اس کی سزا ان کو خداوند تبارک تعالیٰ خود دے گا. اس کے سزا ہم نہیں دے سکتے. اس نے اپنی مسجدوں کی جو ہے کہا ہے کہ میں ان کا ذمہ دار اور ان کا نگہبان خود ہوں, اور اسی طرح وہ اپنے تمام مقدس مقامات کا جو ہے نگہبان اور ذمہ دار خود ہے. اس کے اندر کی بہت بڑی عدالت ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کی سزا جو ہے خداوند تبارک تعالیٰ اور وہ خود ان کو دے گا. ہم انسان جو ہیں یہ سزا بالکل ان کے لیے, تو کوئی بھی سزا ہو وہ ناکافی ہے ان کے لیے.